رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پیر سید محمد جابر علی شاہ سمدانی، سجادہ نشین دربار حسینی فیض رساں بنگالی شریف، اور آج کی اس ہفتہ وار سماج شریف کی بابرکت بسعادت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد مسعود صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار حسینی فیض رساں بنگالی شریف۔ تشریف رکھیں۔ حضرت محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ برکتوں والا، جس کا مطلب ہی ربیع الاول یعنی پہلی بہار، اس مہینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلی بہار۔ آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں اور دنیا کی تاریخ کو پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے، آپ کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے، معاشرہ جو ہے وہ دنیا جو تھی، کائنات تھی، ظلم، جور، جبر، حتیٰ کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلمت کے نئے قدے بند ہو گئے ہیں، ظلمت کے قدے بند ہو گئے ہیں، ظلمت کے سائے چھٹ گئے ہیں، اب تا قیامت اس دن انسانوں کے لیے بہاریں ہی بہاریں۔ حاضرین محترم، ہم میلاد شریف مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کی خصوصی محافل ہوتی ہیں، پھر جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ربیع الاول میں، ربیع ثانی میں، تو یہ محافل چلتی رہتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے عشق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق محافل کا انعقاد کرتا ہے۔ تو شروع سے آتے ہیں، سب سے پہلے اعتراض ہوتا تھا، لیکن یہ اعتراضات ہمارے علماء نے وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دی۔ میں اس لیے یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک جہاں اچھائی بھی پھیلا رہی، وہاں ایک بہت بڑا فرقہ بھی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی اصل ہے بھی یا نہیں، تو لوگ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، سب سے پہلے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی زندگی میں اپنا میلاد نہیں منایا، آپ لوگ یہ میلاد کہاں سے لے کر رہے؟ پھر علماء کرام کی جانب سے متفق علیہ حدیث اور تفاسیر کی کتب سے، سیرت کی کتب سے اس کا جواب دیا گیا، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سموار شریف کا روزہ رکھا اور حتیٰ کہ اس دن قربانی بھی کی اور لوگوں میں گوشت بھی تقسیم کیا۔ پھر یہ اعتراض ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ہونے والی ہر چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور تمام جو بدعتیں ہیں وہ گمراہی ہیں، وہ دلالت ہے۔ پھر اس کا علماء نے جواب دیا کہ یہ میلاد شریف تو ایسی چیز ہے جس کا 900 سال، 1000 سال سے پہلے اس کا جو ہے مکہ اور مدینہ میں اس کا انعقاد جو ہے وہ ثبوت ہے اس کا۔ پھر وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام پہ بات آئی کہ صحابہ کرام نے کب میلاد منایا، پھر اس کا جواب دیا گیا۔ پھر آج کل ایک نیا اعتراض شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ ساری رات میلاد مناتے رہتے ہیں، ساری رات محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز آپ نہیں پڑھتے۔ تو یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز تو ایسی عبادت ہے جو تو انسان جب مرنے والا بھی ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے چھوٹ نہیں ہے۔ تو کیا صرف جو فجر کی نماز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن فرض کی ہے جس دن میلاد شریف کی محفل ہوگی؟
نماز شریف، نماز تو سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی فرض کر دی ہے ہم پر، وہ تو ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور پھر دوسرا اعتراض، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ نیکی کے نام پہ لوگوں کو اس چیز سے دور کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، نعت خوانوں پر اتنے پیسے لٹاتے ہیں، گلی گلی جلوس نکالتے ہیں، تو یہ اتنا کچھ آپ کرتے ہیں تو آپ صرف گھر میں بیٹھ کر ختم کر دیا کریں، اور جتنا اس پہ خرچہ ہوتا ہے وہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو دے دیا کریں، کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دیا کریں۔ تو کبھی پیر صاحب نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سارا سال ہی صدقہ خیرات کرنے کا ذکر دیا ہے۔ ہاں ان کی یہ بات ٹھیک ہے یہاں تک، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے 570 عیسوی کا سال جو ہے، اسی سال کی برکت سے تا قیامت تمام سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں رحمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اس حد تک ان کا ٹھیک ہے کہ آپ اس میلاد شریف کے مہینے میں آپ صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں۔ اور یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے تو کائنات کی تمام برکتیں ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو وہ جو عرب کا معاشرہ تھا، دنیا کا بدترین معاشرہ تھا، میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کی ہے کہ اتنی انسانیت نہیں تھی ان میں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ذبح کر کے نہیں، مار کے نہیں، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس قسم کا برا معاشرہ تھا۔ تو پھر جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھیے اللہ کی شان کریمی، علماء لکھتے ہیں کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس دن کسی کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے گھر بیٹے پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کی آمد ہے، اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کے گھر میں سوگ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے تاکہ تمام گھروں میں خوشیاں ہوں۔ ایک عربی کا بڑا زبردست کسی نے لکھا ہے کہ الاحتفال بالمولد الشریف، میلاد شریف کا منانا لا یحتاج الی حدیث صحیح، کسی صحیح حدیث کا محتاج نہیں ہے، بل یحتاج الی قلب صحیح۔ میلاد شریف کا منانا کسی صحیح حدیث کا محتاج نہیں ہے، بل یحتاج الی قلب صحیح، بلکہ صحیح دل ہونے کا محتاج ہے۔ جس کا دل صحیح ہوگا، جس کا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دھڑکتا ہوگا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے ترانے ضرور گائے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو آج تک نہیں بھولا جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح ستہ کی کتاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ ارے وہ کریم آقا تو اس پتھر کو نہیں بھولے، جب آپ نے ابھی اعلان نبوت کو نہیں کیا تھا تب بھی آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو جو مومن، جو بندہ مسلمہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ پر درود بھیجے گا، آپ پر سلام بھیجے گا، اس کو قیامت کیسے بھول جائیں گے۔ برادرین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دربار حسینی فیض صاحب بنگالی شریف کا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہمارا جو آفیشیل پیج ہے، جس پہ یہ ابھی لائیو بھی چل رہا ہے، جتنی بھی محافل ہوتی ہیں اور دور دراز میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، ان کی جتنی ڈیٹیلز وغیرہ ہے، پیر صاحبان کی زیر صدارت جتنی محافل ہوتی ہیں تو ان کی تمام ڈیٹیل اس میں ہوتی ہے۔ تو آپ جتنے احباب ہیں اس کو فالو بھی کریں اور اپنے تمام جو احباب ہیں ان کو بھی بتائیں۔ اور دوسری حاضرین محترم، جو ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی اور باعث فرحت یہ خبر ہے کہ ہمارے ایک پیر بھائی جنید غنی راجہ صاحب نے، وہ کافی عرصے سے وہ منقبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، حضور سیدی عبداللہ شاہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں وہ لکھتے رہتے تھے۔ تو الحمدللہ آج ان کا جو پٹواری
مجموعہ ہے فقیر اعلیٰ، وہ الحمدللہ وہ چھپ کر آ گیا ہے، اور ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی شفیق الرحمان صاحب بھی، انہوں نے بھی اس پہ بہت کام کیا، ان کے بھی بے شمار مجموعے جو ہے وہ چھپے، اور فقط آپ جمعہ کے مبارک میں ان سے سنتے رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں تھوڑی سی تاریخ دہرانا چاہتا ہوں۔ اسلام میں شہراء کی جو تاریخ ہے وہ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جس وقت انہوں نے آقا علیہ السلام کی پہلی نعت لکھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، حضرت حسان بن ثابت، بے شمار شہراء اس کے بعد آئے، پھر حضرت مولانا جلال الدین رومی، شیخ سعدی شیرازی، عمر خیام، امام بوصیری۔ پھر اگر ہم اپنے خطے کی طرف آتے ہیں، بر صغیر کی طرف، پھر حضرت علامہ اقبال، سائم چشتی صاحب، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، اور پھر یہ ہماری اس درگاہ کی، جیسے اس کتاب پہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی کتاب پہ جو تقریر ہوتی ہے، جو لکھی جاتی ہے، وہ بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پھر اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو یہ جنید بھائی کی خوش بختی ہے کہ اس پہ بیک سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے وہ حضور پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب کی تحریر، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیر تو قابل فخر ہوتے ہی ہوتے ہیں، بعض مرید جو ہے پیروں کے لیے بھی قابل فخر ہوتے ہیں۔ تو یہ دربار حسینی فیض صاحب بنگالی شریف کا فیضان ہے، اور آج یہ جو سمار شریف کی محفل تو ہے ہی ہے، لیکن آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ جنید